بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خدیجہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا سر کھول دیا تو ناظرین، اگر کوئی پوچھے کہ مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو ان کو حضرت خدیجہ کی سیرت بیان کرنا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مثالی بیوی حضرت خدیجہ کی طرح ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی اور ام المومنین ہیں۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھیں کہ انہوں نے ہر تقریب میں آپ کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غار میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا کہ آپ دنوں دنوں تک یہیں پر رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیف و سربراہ حاصل ہوتا۔ آپ دنیا اور علاقے کی کچھ خبر نہ رہتی۔ حضرت خدیجہ اکثر خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اور عرفانی مشاغل کو دیکھ کر نہ صرف مسرت کا اظہار فرماتی بلکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اشد محبت، اللہ کا جذبہ معجزن پیدا ہو جاتا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ کی اثار و محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنی سخت پہاڑی ہیں کہ اس پر مردوں کے لیے چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ عورت ہو کے اور عمر سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس پہاڑ پر چڑھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے کہ جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ یعنی جبرائیل کی یہ آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 3.5 میل پیدل سفر کرنا بلکہ غار حرا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اس لیے پروردگار عالم اور جبرائیل امین کے سلام پہنچتی ہی یہ خدیجہ وہ بیوی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو گھبراہٹ ہوئی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہانپتے کانپتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھ پر جلدی سے کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ محترمہ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا اور آپ لیٹ گئے۔ جب آپ کی کپ کپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہ کرے گا۔ آپ اپنے اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت فرماتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، بے کسوں کے ساتھی ہیں، مسکینوں کے غم خوار ہیں، ساری مخلوق سے نیکی کرتے ہیں، خوش خلق اور پاک باز ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات ایسی محمودہ ہوں، اللہ تعالیٰ نہ اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ کوئی گزن پہنچنے دیتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے اور فکر و غم کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت خدیجہ نے ایسے الفاظ بولے اور آپ کی ایسی تعریفیں کی کہ جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ یعنی مثالی بیوی کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کو تسلی دے اور اس کا غم کم کرے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدا وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں تو کیا آپ مجھے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ جب وہ آئیں تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا، آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، کیا اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں کہ مجھے جبرائیل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا، آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے سوال کیا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہوا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور بے کثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ سے میل جول اور محبت رکھنے والیوں کے ہاں بھیجتے۔ بسا اوقات میں کہہ دیتی، دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ شاید خدیجہ آ گئیں یا خدیجہ کی یاد آ گئی تو کچھ لرزہ براندام ہو گئے۔ پھر فرمایا، خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، پس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخسالوں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل نہیں، حضرت خدیجہ کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔